جناب اسپیکر کہ آپ ان ججز کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب اسپیکر آپ اس عدلیہ سے پوچھیں کہ جب عدم اعتماد پنجاب میں آیا تو کبھی کہا کہ پارٹی کے سربراہ کا فیصلہ وہ آخری فیصلہ ہوگا اور کبھی کہا کہ پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. جب حمزہ کے بارے میں فیصلہ آیا تو عدلیہ اس کی طرف ہو گئی اور جب پرویز الہی صاحب کے بارے میرے لیے قابل احترام ہے لیکن سیاسی محاذ پر میں آپ کے سامنے وہ نکات رکھوں گا جس پر عوام بحث کر رہی ہے, جس کے پاداش میں آج عوام کنفیوژن کا شکار ہے. جس طرح دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے تمہارے خلاف اپنا عدم اعتماد بیان کیا کہ ان کو لانے والے بھی ہم تھے اور یہ نکمے تھے, نہیں چلا سکتے تھے حکومت. انہوں نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے ملک کو تباہ کیا. آئی ایم ایف کا آج ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے سامنے ترلے کر رہے ہیں. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ترلے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی معلومات کے لیے شاید اس وقت وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے. یہ آپ کے غم کے چراغ ہیں جو کبھی جل رہے ہیں کبھی بجھ رہے ہیں اور ہم اس ملک کی خاطر خدا گواہ ہے جناب اسپیکر کہ جب ہمارا اتحاد بنا صاف شفاف انتخابات کے لیے بنا. آپ بھی جدوجہد کر رہے تھے, ہم بھی جدوجہد کر رہے تھے, عدالت من پسند فیصلے کر رہی تھی. علی وزیر یہاں بیٹھا ہے, پارلیمان کا رکن ہے, جیل بھیجا گیا. 1 نمبر پٹھان کے لیے تو عدالت نے آئین نے دروازہ اس کا نہیں کھٹکھٹایا لیکن 2 نمبر پٹھانوں کے لیے آئین کا دروازہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. ہم الیکشن کمیشن کے ڈومین میں مداخلت نہیں کرتے, ہم سپریم کورٹ کے ڈومین میں مداخلت نہیں کرتے. الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا, سپریم کورٹ اور عدلیہ کا کام ہے انصاف دینا, مداخلت کرنا نہیں. اگر مداخلت ان کے الفاظ سے اس جیسے الفاظ قوم سنے گی جناب اسپیکر. ایک مرتبہ اگر پارلیمان آرمی چیف کو اپنی کمیٹیوں میں طلب کر سکتا ہے تو آپ عدلیہ کی ججز کو بھی طلب کر سکتے ہیں. ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں جناب اسپیکر کہ کیوں ملک کو سیاسی بحران میں پیدا کیا. پہلا کردار ثاقب نثار تھا اور آج بھی اس کے پیروکار اس کی پیروی کر رہے ہیں. اس وقت ملک کے اندر جو افراتفری پھیلائی جا رہی ہے, یہ جو لاہور میں مینار پاکستان میں انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا, یہ اصل میں الیکشن کے التوا کا جشن تھا جو یہ منا رہے تھے. ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ساتھ آنے والے الیکشن میں کیا ہوگا. آپ کہتے ہیں ملک کی معیشت ان 11 ماہ میں سنبھالو, 75 سال کے 25,000 قرضے کو آپ 4.25 سال میں 50,000 ارب پر لے گئے اور مجھے کہتے ہیں کہ 11 ماہ میں, اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ ہم آنے والے چند ماہ میں بھی آپ کو اپنی کارکردگی بتائیں گے. لیکن نادان نہ بنو. جس کے پیچھے تم پیروی کر رہے ہو وہ اپنی کسی بات کو کی لاج نہیں رکھتا, وہ آپ کی بھی کسی عزت کی لاج نہیں رکھے گا, کسی بات کی لاج نہیں رکھے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب اسپیکر کہ یہاں پر وزرائے اعظم کو پھانسیاں دی گئی, عدالتی قتل سے اس کو تعبیر کیا گیا. جناب اسپیکر یہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے اس ملک میں. آپ کے پارلیمنٹیرینز
ہمارے پارلیمنٹیرینز ان کو شہید کیا گیا دہشت گردی کے نام پر. مختلف کرداروں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا. جناب اسپیکر، کیوں انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز بلند نہیں کرتی؟